دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ دوران گفتگو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کے جو یہ صحابی ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی زندگی کی بس 1 ساعت رہ گئی ہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس صحابی کو بتائی۔ وہ بڑا مضطرب ہوا، جس کو یہ بتایا جائے کہ تھوڑی دیر بعد تیرا انتقال ہونے والا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ مضطرب ہوا، بے چین ہوا۔ تو اس نے فوراً عرض کی، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ گویا ہمارے پروگرام کے نام کی مناسبت سے عرض کر رہے ہیں کہ حضور اب میں کیا کروں، جبکہ موت کا پروانہ ان قریب آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کے حصول میں لگ جاؤ، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ وہ فوراً مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور کچھ صحابہ بیٹھے تھے آپس میں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا علم کا، ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ مغرب کا وقت ہوتا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ راوی لکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا سعادت کا معاملہ ہے، اتنا برکت والا یہ کام ہے علم دین سیکھنا، کہ اگر کوئی اس سے بہتر کام ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس کی ترغیب دلاتے، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ یقیناً وہ کامیاب تھے، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ لیکن آج کے اس موضوع کے حساب سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، اب میں کیا کروں کے تحت ہمارے ہاں جب بزرگوں کو کوئی ایسی بات سمجھائی جاتی ہے، کوئی سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہی جواب آتا ہے، اب میں کیا سیکھوں؟ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ سیکھنے کے لیے جب تک موت نہیں آ جاتی وہ وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جب کھلی آنکھ ہوا سویرا، بس اس پر ڈٹ جائے، اس پر نہ ہے کہ یہ بڑھاپا ہو گیا ہے، میری عمر 60-70 سال کی ہو گئی ہے، اب کیا سیکھوں، ایسا نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب عمر کا یہ طویل حصہ ہے نا، اس میں برکت ڈھونڈے، یقین جانیے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کے لیے زیادہ عمر میں بھلائی ہے، مومن کے لیے زیادہ عمر میں بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب زیادہ عمر میں سرکار فرماتے بھلائی ہے تو آپ کیوں رک رہے پیچھے؟ میں کیا کروں، اب میں کیا سیکھوں؟ نہیں، آپ سیکھیں۔ کیوں؟
آپ سکھانے والوں میں سے ہیں، آپ ہی سیکھنے سے رک جائیں گے تو اگلی نسل کو سکھانے کا عمل رک جائے گا۔ اس کو غور کر پہ ذرا توجہ دیں، آپ سکھانے والوں میں سے ہیں، یہ نہ کہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں میرا بڑھاپا ہے، نہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں بڑھاپا زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں بڑے تجربات آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں، حالانکہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں بندہ ایک چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معذوری معاملات ہو جائے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو عمر کی طرف نظر نہیں کرتے، الحمدللہ عمل کی طرف توجہ ہوتی ہے، ان کی سارا جو فوکس ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف لگا رہتا ہے، وہ اس طرف نہیں جاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گویا بڑھاپے کی دو اقسام ہیں، ایک جسمانی اور دوسری ذہنی طور پر۔ اس میں بڑا پیارا جملہ کہا کسی نے کہ جو ذہنی طور پر جوان رہتا ہے نا تو جسمانی طور پر بھی وہ جوان رہتا ہے۔ اگر ذہنی قبول کر لے کہ نہیں اب یہ سیڑھیاں میں نہیں چڑھ سکتا، آپ یقین کریں آپ نہیں چڑھ پائیں گے، اور اگر یہ ارادہ ہو یہ تو 4 منزلہ ہے نا 8 منزل میں چڑھوں گا، وہ بندہ چڑھ پڑتا ہے۔ ایک ذہنی طور پر اگلا تیار ہوتا ہے، تو اس طرف جب وہ توجہ کرے گا وہ جائے گا، اور سیکھنے کا عمل کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں ہوتا۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں بندے کے پاس فرصت زیادہ ہوتی ہے، اب وہ ذمہ داریاں آپ کی نہیں رہی، وہ ایک سلسلہ تھا بس ٹھیک ہے ہو گیا، ساری زندگی کمانے میں اور گھر والوں کا خیال رکھنے میں لگ گئی، اب آپ گھر پر ہیں تو علم دین سیکھنے کا بڑا سنہری آپ کے پاس موقع ہے، دین سیکھنے کا موقع ہے، اور اس کو لیجئے گا۔ کیسے لیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ ایک بزرگ رات کو آرام فرما رہے تھے، اچانک ان کے کان میں اس کے بچے کی رونے کی آواز آئی، آپ اٹھے اور دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، پوچھا اس سے بیٹا کیوں روتا ہے، طبیعت خراب ہے؟ کہا کہ نہیں، اصل میں کل جمعرات کا دن ہے اور ہمارے قاری صاحب جمعرات والے دن پورے ہفتے کی دہرائی سنتے ہیں، پورے ہفتے کا سبق سنتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہو رہا، اور اب وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ کل جب سبق مجھے سنانے کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور میں سنا نہیں پاؤں گا تو میری رسوائی ہوگی ہم جماعتوں کے درمیان، پوری کلاس میں گویا مجھے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے استاد صاحب مجھے ڈانٹے بھی اور سزا بھی کوئی دے کہ کیوں یاد نہیں کیا۔ بس ان کے اتنے الفاظ کا کہنا تھا کہ دوسرے ہی لمحے والد صاحب نے رونا شروع کر دیا، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب بچہ بڑا پریشان، کہا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو تو سبق نہیں سنانا۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ کہا، بولا بیٹا اصل سبق سنانا ہی مجھے ہے نا، میں عمر کے حصے میں آ گیا ہوں کہ کسی بھی لمحے موت کا پروانہ آ سکتا ہے، اور بیٹا تو اپنے استاد کو سبق سنائے گا، تو چاہے تو شاید کوئی بہانہ بھی کر لے اور استاد کو تو کوئی دھوکہ بھی دے لے، اگرچہ دینا غلط ہے لیکن تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے اپنے استاد کو فریب میں لا کر آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے میرا رب ایک ہفتے کا حساب نہیں پوری زندگی کا حساب لے گا۔ اس بات نے مجھے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ ہے سیکھنے کا عمل۔ بچے کی چھوٹی سی حرکت نے والد صاحب کو سیکھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ رو رہا ہے، ایک ہفتے کا سبق سنانا ہے اور یہ یاد نہیں کر سکا۔ صرف کلاس میں کتنے بچے ہوں گے؟ 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، 30، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے کلاس میں بچے، لیکن مجھے تو پوری زندگی کا سبق سنانا ہے، اور وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو انسان پیدا ہوگا وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے اولیاء سب وہاں موجود، اور ان کے سامنے اگر میں کامیاب نہ ہوا تو یہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ یہ ہے وہ سیکھنے کا عمل جو ہمارا پروگرام ہمیں
सिखा रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो अब मैं ये करूं कि अपने तौर पर सीखने का जज्बा बरकरार रखूं और कोशिश करूं उस हदीस से पाक की तरफ मेरी नजर जाए जिसमें कहा गया था कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। आप कहते उम्र तो गुजर गई हमारी, वही बात, अब मैं क्या सीखूं? तो ऐसा नहीं है। एक और अल्फाज भी इसी के अंदर, कि जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। आप हयात हैं, आप जिंदा हैं, और जिंदा ही से तो सीखा जाता है। कोशिश करें, हिम्मत करें कि रिवायत का मफहूम है अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। रब जिससे भलाई का इरादा फरमाए उससे दीन की समझ बूझ अदा कर देता है। इसमें उम्र का तकाजा तो नहीं है ना कि बचपन में हो, जवानी में हो, किस उम्र में हो, अल्लाह तबारक व तआला जिस पर करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी बड़ी बरकतें हैं। कैसे? हजरत सैयदना कबीसा बिन मुखारिक रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए कबीसा कैसे आए हो? तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, हड्डियां भी नरम हो गई हैं। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे कोई ऐसी चीज बताएं, कोई ऐसी चीज सिखाएं जो मेरे लिए मुफीद हो। देखिए, प्रोग्राम का नाम इसमें नहीं है, लेकिन है तो यही ना, उम्र ज्यादा हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई, नरम पड़ गई हैं, अब मैं क्या करूं? ये हमारा प्रोग्राम। और वो क्या फरमा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा सिखाइए जिससे मैं फायदा उठा सकूं। सरकार मदीना राहते कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कबीसा, तुम जिस पत्थर या दरख्त के करीब से भी गुजरे उसने तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार किया। उलमा फरमाते हैं कि गोया इस रिवायत के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इल्म हासिल करने की जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। क्यों? कि जो इल्म हासिल करता है वो जिस जगह से गुजरता है, यहां तक कि फरिश्ते भी उसके लिए अपने बाजू बिछा दे देते हैं, पर बिछा देते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि उसके इल्म की बरकत है कि गोया जब वो जहां जहां से गुजर रहा होता है उसके लिए शजर और हजर इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। हमने सारी जिंदगी गुजार दी, अगर इल्म नहीं सीखा तो अब भी तो हमारे पास वक्त है, जिस कदर मुमकिन हो हम अपने इस आखिरी उम्र के हिस्से को कारआमद बना सकते हैं, भलाई का हिस्सा बना सकते हैं, और इसमें रोजाना कुछ ना कुछ दीन सीख सकते हैं। याद रखिएगा, हमारी ये जो बड़ी उम्र है ये बरकत वाली होनी चाहिए, ये माज़अल्लाह इस उम्र में आके गुनाहों वाली नहीं होनी चाहिए, ये सआदत वाली होनी चाहिए, मासियत वाली नहीं होनी चाहिए। और ये कब होगा? हम जब दीन पर अमल करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। और वैसे भी कहते हैं कि इंसान हर वक्त इल्म का मुतलाशी रहता है, या उसे रहना चाहिए, कि इसके लिए कोई जगह की, किसी उम्र की कैद नहीं होती। हत्ता के बंदा बूढ़ा हो और सामने वाला बिल्कुल भरी जवानी में है, वो उससे इल्म हासिल कर सकता है। हमने देखे ये मनाजिर, पढ़ने वाला जो है मदरसतुल मदीना बालिगान, रात को इशा के बाद जो हमारे मसाजिद में होते हैं, दावत इस्लामी की फयूद व बरक़ात में से एक बहुत बड़ी बरकत ये भी है, इशा की नमाज के बाद कुरान पाक का सिलसिला सीखने सिखाने का होता है। तो उसमें जो पढ़ने वाला है वो 60 और 70 के दरमियान में है, लेकिन जो सिखा रहा है, जो कारी साहब पढ़ा रहे हैं, वो 20 और 22 के दरमियान में है। तो इसमें भी कोई शर्म वाला मामला नहीं होना चाहिए। ये कितनी बड़ी दौलत है इल्म। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
بازار تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا تم یہاں موجود ہو، اور مسجد کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہ لوگ فوراً مسجد کی جانب چل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئے، حضرت ہم نے تو وہاں کوئی میراث تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی کہ میراث تقسیم ہو رہی ہو۔ پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ علم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہی تو رسول پاک کی میراث ہے، یہی تو میراث ہے، یہی تو علم ہے جو تمہیں سیکھنا چاہیے۔ اور علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ یہ بھول جائیں اس وقت ہماری عمر کتنی ہے، سیکھنے کا جذبہ رکھیے۔ جیسے ایک نوجوان تھے اور اس وقت معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ایک انسان میں ہو سکتی تھی وہ سب اس کے اندر تھی، بھری جوانی تھی، ہڈیوں میں طاقت تھی۔ اب وہ شراب نوشی، بدکاری، ڈاکہ زنی، یعنی کون سا فعل تھا جو اس نوجوان میں نہیں تھا، سب میں ملوث تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، زندگی کا کوئی حصہ موڑ آیا جس میں یہ کسی بزرگ سے وابستہ ہو گئے، اور بزرگوں سے وابستگی یہ الحمدللہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے وابستہ ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مرید ہوئے، اور نہ صرف توبہ کی بلکہ یعنی معافی اور تلافی، جن جن کے حقوق غصب کیے تھے ان سب کے حقوق ان تک پہنچائے۔ یہ ممکن نہ ہوا تو ان سے معافی حاصل کر لی، یعنی ایک بہترین نوجوان بن گئے، عابد بھی بن گئے، زاہد بھی بن گئے، عبادت گزار بن گئے۔ ایسے عبادت گزار بنے گویا اس کے چہرے پر عبادت کا نور نظر آنے لگا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ دوسرے کے ماضی کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنے حال کے گناہ نظر نہیں آتے۔ ارے بھائی وہ ماضی کا معاملہ تھا، ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہی نوجوان اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے اور مسلسل رو رہے تھے، ایسا مطلب دل دکھا ہوا تھا ان کا کہ آنسو بہا رہے تھے۔ انہوں نے قریب کیا، پوچھا کس چیز نے رلایا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے توبہ کی ہے۔ بولا میں گواہ ہوں، تو نے توبہ کی ہے؟ بولا آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اب میں گناہ نہیں کرتا؟ بولا گناہ نہیں کرتا، جتنا مجھ سے ممکن ہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ بولا میں دین پہ عمل بھی کر رہا ہوں۔ کیوں روتا ہے؟ بولے جب میں آج بھی، اتنے سال ہو گئے مجھے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، آج بھی جب میں بازار جاتا ہوں تو لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں، آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں، یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے نا، یعنی وہ گناہ، پرانے والے گناہ یاد دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مجھے اب بھی اسی مقام پر رکھ کر یہ تصور کرتے ہیں، بولے اشارے کرتے ہیں، کنایوں میں باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو گفتگو بھی ہو جاتی ہے، اب یہ بڑا پتہ نہیں کیا بن گیا، ورنہ میں بتاؤں یہ کیا کیا کرتا۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ رو رہا تھا، اس کی گفتگو ختم نہ ہوئی، وہ ایسے متبع شریعت تھے، شریعت پر عمل کرنے والے بزرگ تھے، ان کے پیر صاحب، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، وہ رونے لگ گئے۔ اب ان کو نے دیکھا کہ یار میری وجہ سے میرے پیر صاحب رو رہے ہیں، کون سی ایسی غلطی مجھ سے؟ بولا حضور ٹھیک ہے میں نہیں رو رہا ہوں، آپ تو نہ روئے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جملہ کہا! یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نعت کے اندر بھی ایسا شعر ہوتا ہے، پوری نعت کی جان ہوتی، ایسے ہی بعض اوقات ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے بیان کی جان بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کرے یہ ہماری سمجھ میں آ جائے، کہا کہ بیٹا تو اس لیے رو رہا ہے
کہ تو نیک ہے لیکن تجھے لوگ اب بھی گناہگار سمجھتے ہیں, بدکار سمجھتے ہیں, اور تو اس پر آنسو بہا رہا ہے کہ میں جب باہر جاتا ہوں لوگ آج بھی مجھے میرا ماضی یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور بیٹا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہاں مجھے لوگ نیک سمجھتے ہیں. روز محشر اگر میرے عیبوں کا پردہ کھل گیا اور میری رسوائی کا سامان بن گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیسا جذبہ تھا سیکھنے کا. دیکھیں اپنے مرید کے رونے کی وجہ سے بھی ان کو سیکھنے کا جذبہ مل رہا ہے. یہ ہے نیک, لیکن اس پر آنسو بہا رہا ہے کہ مجھے گناہگار سمجھا جا رہا ہے. اور وہ پیر صاحب اس بات پر رو رہے ہیں کہ یہاں مجھے نیک سمجھا جا رہا ہے, لیکن روز محشر اگر میرے گناہوں کا پردہ چاک ہوا اور خدا نخواستہ میری رسوائی کا سامان بن گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اگر سیکھنے کا جذبہ ہو نا, اب میں کیا کروں, یہ ہمارے پروگرام کا نام ہے لیکن, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اب میں کیا کروں؟ میں وہ ہر کام کروں جس میں میرا رب مجھ سے راضی ہو, جس میں میری زندگی کے کچھ لمحات رہ گئے ہیں. بے شک چلے زیادہ عمر گزر گئی ہے, لیکن جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے آپ کو سنبھالوں. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا. حضرت سیدنا مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے, لیکن آپ اپنی عبادات میں, ریاضات میں, مجاہدات میں کمی نہ لاتے تھے. آخر لوگوں نے کہا حضور کچھ کم کر دے, اتنے نوافل پڑھنا, اتنے روزے رکھنا آپ کی عمر کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب گھڑ سواری کرتے ہو اور کسی گھوڑے کو بیچتے ہو تاکہ وہ مطلب اس میں مقابلے میں حصہ لے, تو کیا اس گھڑ سوار کو بولتے نہیں ہو کہ تیز قدم سے چلنا, اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانا, اور جب جیت کا نشان نظر آنے لگے, وکٹری سٹینڈ نظر آنے لگے, وکٹری سائن نظر آنے لگے, تو گھوڑے کو ایڑ لگا کے اور تیز دوڑانا تاکہ کوئی تجھ سے سبقت نہ لے جائے. سمجھانا یہ چاہ رہے تھے ان اپنے مریدوں کو, شاگردوں کو, کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو عمر زیادہ ہو گئی ہے, مجھے کچھ کمی کرنی چاہیے, اور میرا ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اب آگے موت کا نشان نظر آ رہا ہے, عمر کے حصے میں آ گیا ہوں, اب اس کے آگے کچھ اور ہے ہی نہیں. بڑھاپا 70-80 سال, اب آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف عبادت ہی کرنی ہے مجھے. اور یہ بھی یاد رکھیے, علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جوانی میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, پاکیزہ سوچ رکھتا ہے, بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر نگاہ کرم فرما دیتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی, لیکن چہرے پہ حشاش بشاش اور جوانوں کی طرح چلتے تھے, عبادت بھی ریاضت بھی کرتے تھے. کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنے اعضاء کو, اپنے جسم کو, اپنے معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے روک رکھا تھا. اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں بڑا میں نے احتیاط کی تھی اور ان کو محفوظ رکھا تھا. تو رب کا کرم دیکھے, اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے میری اعضاء کو میرے لیے محفوظ کر دیا ہے. وہی معاملہ ہے جو جوانی میں. اسی طریقے سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بالخصوص اپنے قرآن پاک کی طرف توجہ فرمائیے. اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا اس عمر میں بھی نہیں آیا تو کہاں جائیں گے؟ اور یہ فرض عین ہے. اتنی قرات کہ جتنی نماز بندہ قرات کرتا ہے اسے صحیح طرح پڑھنا ہے. اس کے اوپر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں گے. انشاءاللہ 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 بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے یہ آخری ایام برکت والے ہوں گے, رحمت والے ہوں گے, سعادت والے ہوں گے. کب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عمر کا حصہ کوئی بھی ہو, اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھے. آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں, بچ گئے لمحات کو کیسے جی
جیا کروں کیسے جیا کروں